معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ اگر آپ پیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: رابعہ پلاس پوس اور امیر کا نکاح۔ امیر نے فرمایا کہ اے وحشی، تو نے کس لیے مارا؟ اگر یہ مسلمان ہوتا تو تیرا یار ہوتا۔ کندر نے کہا کہ سعد شامی وہ بڑا حرام زادہ تھا کہ میرا گرز چھین کر لے گیا تھا۔ میں نے جو کیا سو خوب کیا، آپ فکر نہ کریں۔ امیر نے فرمایا کہ میرے حکم کے بغیر پھر ایسا کام نہ کرنا۔ پھر امیر نے کاروان سے فرمایا، چوروں کا تمام مال باہر نکالو۔ تب کاروان سالار نے ان چوروں کا مال و متاع، زر و جواہر نکالا۔ امیر نے فرمایا کہ یہ مال خرسن تک پہنچا دو، تیسرا حصہ تم لو۔ کاروان نے کہا کہ یہ حکم امیر کا بصر و چشم منظور ہے، اور تمام مال لدوا کر امیر کے ہمراہ چلے اور بعد کئی دن کے خرسن میں پہنچے۔ امیر نے وہاں پہنچ کر جشن کیا اور فقیروں اور غریبوں میں مال صرف کرنے لگے، اور امیر کی بخشش کا آوازہ تمام عالم میں منتشر ہوا۔ غرض تمام خلت امیر کی داد و دہش سے مالا مال ہوئی۔ غرض یہ کہ فتح شوق کی ایک بیٹی رابعہ پلاس پوس نام کی تھی، اور امیر کی جوان مردی سن کر مدت سے عاشق سعادت ہو کر بحالت فراق امیر کی تلاش میں رہتی تھی، اور امیر کی تصویر بنوا کر ہمیشہ اپنے سامنے رکھتی تھی، اور اپنے دل کا سوز اس تصویر کے بے نظیر سے ظاہر کر کے خون جگر پیتی اور باندیوں سے کہتی کہ اگر اس شکل کا آدمی دیکھو تو اسے بلا لاؤ، کیونکہ میں اس سے شادی کروں گی۔ شاہ فرنگ اس لڑکی فتح ہوش سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ عورت نیک سیرت اس کافر کو قبول نہ کرتی تھی، اور اس شہر میں جو مسافر آتا باندیوں کے ہاتھ سے بلا کر دیکھتی اور نجومیوں سے سنتی تھی کہ میں امیر سے یہیں ملوں گی، اور اس امیدواری پر امیر کے وصال کی امیدوار تھی۔ اس نے جب امیر کی بخشش کی آواز سنی تو لونڈیوں کو امیر کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے امیر کی صورت دیکھی تو یقین کیا کہ حمزہ یہی ہے۔ تب جا کر اس لڑکی سے بولی، مبارک ہو کہ حمزہ آیا ہے، کیونکہ جو صورت تو نے بتائی ہے اس کے مطابق ہے۔ تب وہ لڑکی شاد ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائی۔ بس انہی دنوں میں فرنگی لشکر بھی آیا۔ تب تمام خلقت کلا میں آئی اور فتح ہوش سے کہا کہ فرنگی نے اپنا لشکر اس ملک پر نامزد کیا ہے، اور اس کا بڑا بیٹا تیشام لشکر کا سردار ہے۔ لشکر نزدیک پہنچا۔ امیر کے کان میں جو ہی لشکر کے آنے کی خبر ہوئی تو امیر نے کہا، اے کندر، اشکر پر زریں کرو کہ فرنگیوں کو جہاں سے اٹھاؤں۔ کندر نے زریں باندھا اور آپ نے ہتھیار باندھے اور امیر کے ہتھیار بھی لایا۔ امیر نے تمام اسلحہ بدن پر آراستہ کیے اور اشکر پر سوار ہو کر دروازے کے پاس آئے اور دربانوں سے فرمایا کہ دروازہ کھولو تو میں باہر جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مرد دیوانہ ہے کہ جو باہر جاتا ہے۔ امیر نے ہر چند کہا، لیکن کوتوال نے دروازہ نہ کھولا۔ تب کندر نے اس کو ایک مکے سے مردار کیا اور دروازہ کھول کر امیر کے ساتھ باہر آیا۔ امیر نے فرمایا، اے بدبخت، تو نے اس ضعیف کو کیوں مارا؟ کندر نے کہا کہ کیوں نہ مارتا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ جب یہ خبر فتح ہوش کو ہوئی، ایک مسافر مرد ایک وحشی آدمی کے ساتھ لڑائی کے واسطے باہر جاتا ہے، تب فتح ہوش آپ سوار ہو کر آیا اور امیر سے بہت معذرت کی اور کہا کہ اے جوان، تو نے ہمارا کچھ کھایا پیا نہیں اور نہ تیرے ساتھ لشکر ہے، تو مرنے کو کیوں جاتا ہے؟ اگر تو کہے تو ہم بھی تیرے ساتھ چلیں اور سارا لشکر منگائیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تو باہر نکلے اور مارا جائے، کیونکہ ہم تھوڑے اور فرنگی بہت ہیں۔ امیر نے فرمایا کہ تم کچھ نہ کرو اور باہر بھی نہ آؤ، مگر قلعے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھو، اور جب ان کو بھاگتے ہوئے دیکھو تو تم لوٹنے کو آؤ اور مارو اور گھوڑوں کو پکڑو۔ فتح ہوش نے قبول کیا۔ بس امیر حمزہ اور کندر قلعے سے باہر آئے۔ فتح ہوش کی بیٹی جو عاشق امیر تھی، یہ خبر سنی کہ وہ شخص اکیلا لڑنے کو آیا ہے، تو اس نے بہت سارا مال خیرات کیا اور قلعے کے دروازے کے بالا خانے پر دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ جب فرنگیوں نے امیر اور کندر کو آتے دیکھا تو سمجھا کہ یہ دونوں صلح کے لیے آئے ہیں،
جب نزدیک پہنچے تو کندر نے پکارا کہ اے کافرو، تم میں سے جس کو آرزوئے مرگ ہے وہ میدان میں آئے۔ تب نیستان فرنگی ہنسا اور کہا جاؤ دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ تب فرنگیوں کا ایک سوار آیا اور آ کر ابھی تک اچھی طرح کھڑا نہ ہوا تھا کہ کندر نے ایسا گرز مارا کہ وہ بما گھوڑے کے چت ہوا۔ تب ایک سوار آیا اور آ کر ابھی تک اچھی طرح کھڑا نہ ہوا کہ کندر نے اسے بھی مارا۔ تب فرنگی حیران ہوئے کہ یہ کیا بھید ہے، اور خرسن کے لوگ ہنسنے لگے اور بہت خوش ہوئے۔ تب فتح ہوش نے کہا کہ اے وزیر، یہ دونوں کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں؟ وزیر نے کہا کہ اب تک ہم ان کو کاروانی جانتے تھے، لیکن کاروانوں سے ایسی مردمی ہونا عجب بات ہے۔ تب فتح ہوش نے کاروانوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ جوان جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، سعد شامی برادر حمزہ ہے، اور کندر وحشی کار رفیق ہے۔ برادر حمزہ ہم کو چوروں کے ہاتھ سے بچا کر یہاں لایا ہے کہ گویا ہم کو خریدا ہے۔ تب فتح ہوش نے کہا کہ سوائے ان کے ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ اگرچہ جوان ایسی بہادری نہ کرے تو کون اس کو برادر امیر کا جانے؟ اب تک ہم اس سے بے خبر اور غافل تھے، اس لیے کچھ خدمت نہ کی۔ اگر وہ سلامتی سے زندہ آیا تو انشاءاللہ ہم خدمت گزاری بجا لائیں گے۔ تب سالار کاروان نے کہا کہ تم تماشا دیکھو کہ وہ فتح کر کے پھرتا ہے، اور فولاد کے گرز کا تماشا بیان کیا۔ اس عرصے میں ایک فرنگی میدان میں آیا، کندر نے اس کو بھی جہنم میں بھیجا۔ یہ روایت ابن عباس ہے کہ کندر نے 40 روز تک فرنگیوں کو دوزخ میں روانہ کیا۔ تب نیستان فرنگی کو طاقت نہ رہی اور گھوڑا میدان میں چلایا اور نعرہ مارا کہ 16 کوس تک زمین و زماں کو کوہ بیابان جنبش میں آئے، اور اس کافر کا ہاتھ بما تلوار زمین پر گرا۔ تب وہ بھاگ گیا۔ پھر امیر نعرہ مار کر کافروں پر پڑے اور بہت سے کافروں کو مردار کیا، اور کافر طاقت نہ لا کر بھاگ گیا۔ امیر نے ان کا پیچھا کیا اور کندر بھی مارنے لگا۔ فتح ہوش نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً قلعہ کا دروازہ کھولا اور لشکر سمیت امیر کے ہمراہ ہو کر کافروں کو مارنے لگا، اور تمام کافروں کے مال و اسباب کو لوٹ کر جمع کیا۔ فتح ہوش نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً قلعے کا دروازہ کھولا اور لشکر سمیت امیر کے ہمراہ ہو کر کافروں کو مارنے لگا اور تمام کافروں کے مال و اسباب کو لوٹ کر جمع کیا۔ تب دختر فتح ہوش نے اپنا خزانہ نکال کر غریبوں کو تقسیم کیا۔ پھر امیر نے 4 کوس تک کافروں کو مارا اور ان کا تعاقب کر کے فتح و نصرت سے واپس آئے اور اسے گلے لگایا۔ فتح ہوش نے گھوڑے، اسباب، مال و متاع فرنگیوں کا امیر کے آگے لا کر رکھا۔ اس وقت امیر نے فرمایا کہ میں کیا کروں گا، یہ تمام سامان اپنے لشکر میں بانٹ دو۔ فتح ہوش امیر کو شہر میں لے گیا اور اپنے دربار میں لے جا کر کہا کہ اے پہلوان، تخت پر بیٹھ۔ امیر نے فرمایا کہ بھائی میں تخت پر کیوں کر بیٹھوں؟ پھر امیر نے ہاتھ پکڑ کر فتح ہوش کو تخت پر بٹھایا اور آپ کرسی پر بیٹھے اور مجلس آرائی کا حکم کیا اور خاصا تناول فرمایا۔ اس کے بعد شراب کا دور ہوا۔ تب ہر شخص شراب پی کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ فتح ہوش کے ایک پہلوان نے جو اوپر نظر کی تو کندر کو بلند مرتبہ پر دیکھ کر کہا کہ اپنے سے بڑے مرتبے پر بیٹھنا تو غلام ہے، تیرے صاحب کو بلند مرتبہ پر بٹھانا لائق ہے۔ کندر اس کے کہنے پر جوش میں آیا اور ہاتھ لمبا کر کے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر کرسی سے اٹھا کر زمین پر پچھاڑا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا۔ تب پہلوان نے کندر کو مکے مارے۔ پھر کندر پکارنے لگا۔ اس وقت امیر دوڑے اور کہا اے فرنگی، مکے کیوں مارتا ہے؟ تب پہلوان نے کندر کو چھوڑ دیا اور امیر کی طرف پھرا اور کہا اے سعد شامی، اگر مرد ہے تو جلد آ کر مجھ سے پنجہ کر۔ امیر نے 2 انگلیوں سے زور کیا تو پہلوان چیخنے لگا۔ امیر ہنسے اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی کرسی پر بیٹھے۔ القصہ امیر چند روز فتح ہوش کے پاس جشن میں رہے۔ ایک روز فتح ہوش نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اگر یہ شخص میرا داماد بنے، لیکن پہلے یہ بات ہے کہ میری لڑکی کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک جوان حمزہ کے بھائیوں سے آیا ہے، اگر تو قبول کرے تو اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا جائے۔ تب وزیر بادشاہ کے حکم سے اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کا نام سنتے ہی قبول کیا۔ وہیں شادی کی بنیاد ڈالی اور جشن میں بیٹھے اور تمام شہر کو آراستہ کیا۔ جب نکاح کا دن آیا تو اس وقت امیر نے عمرو کو یاد کیا اور کہا کہ میرا اور میرے یاروں کا نکاح عمرو پڑھاتا ہے، اب اسے کہاں سے لاؤں؟
امیر یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ادھر عمرو بھی لشکر سے نکل کر امیر کو تلاش میں تھے، یہاں تک کہ وہ کندر میں پہنچے اور پوچھا کہ یہاں حمزہ آیا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حمزہ تو نہیں آیا مگر اس کا بھائی جو اپنے لشکر سے آیا تھا اور اپنے آپ کو سعد شامی کہلاتا تھا، جو کندر کو ساتھ لے کر خرسند کو گیا ہے۔ تب عمرو نے اسی وقت خرسند کی راہ لی اور تھوڑے عرصے کے بعد فتح ہوش کے دربار میں آیا، اور دربانوں نے جب عمرو کو دیکھا تو ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گئے اور کہا کہ یہ مرد عجیب ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ عمرو نے کہا کہ تمہارے شہر میں کیا ہے جو آئینہ بند کر کے زینت کی ہے؟ تب وہ بولے کہ حمزہ کا بھائی یہاں آیا ہے اور بادشاہ کی لڑکی کی شادی اس سے قرار پائی ہے، سو آج اس کا نکاح ہے۔ تب عمرو نے کہا کہ جاؤ فتح ہوش سے کہو کہ میں سعد شامی کا صاحب ہوں اور وہ میرا غلام ہے جو مجھ سے بھاگ کر یہاں آیا ہے اور تم نے اسے دامادی میں کیا ہے، تم پہلے میرے مال کا مول دو۔ دربانوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک عجیب وضع کا آدمی آیا ہے جو رنگ کا کالا، قد 13 گز لمبا اور سر پر 5 گز نمدے کی ٹوپی اور اس پر لومڑی کی دم کا ترا لگایا ہے، اور وہ دم ہمیشہ ہلتی رہتی ہے، اور نمدے کی قبا پہنے ہوئے اور زنبیل و توبڑا گلے میں ڈالا ہوا ہے، 18 من کی ایک چھری کمر سے باندھے اور 12 من کی چھری ہاتھوں میں لیے کھڑا کہتا ہے کہ میں سعد شامی کا صاحب ہوں۔ امیر نے جب یہ باتیں سنی تو جلدی سے دربانوں کے ہمراہ باہر آئے اور عمرو کو لے کر اندر گئے، تو وہاں کے لوگ عمرو کو دیکھتے اور ہنس ہنس کر بے ہوش ہوتے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے۔ تب امیر نے عمرو کو اپنے پاس بٹھایا، آخر فتح ہوش کو ضبط نہ رہا، پوچھا یہ کون ہے؟ امیر نے کہا کہ یہ نوشیروان کا مسخرہ ہے، میری خبر سن کر یہاں آیا ہے۔ عمرو نے سن کر کچھ نہیں کہا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو امیر نے کہا اے مسخرے، جا اور ایک دانش مند مرد پیدا کر کے لا جو ابراہیم کی سنت دین پر نکاح باندھے۔ عمرو وہاں سے ایک کونے میں گیا اور اپنا لباس چھپایا اور ایک جبے کی جس کی آستینوں میں ایک ایک اونٹ چھپ رہے پہن کر اور گیند کی طرح پگڑی باندھ کر اور عصا ہاتھ میں لے کر لنگڑاتے ہوئے آیا۔ حاضرین مجلس اٹھے اور تعظیم و تکریم سے بٹھایا۔ وہاں کے لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایسا شخص تو ہمارے شہر میں ہرگز نہیں ہے، نامعلوم یہ کہاں سے پیدا ہوا۔ پھر فتح ہوش 1000 درہم ہدیہ نکاح خانی کا لایا۔ دانش مند نے کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں لوں گا، اگر 5000 درہم دے گا نکاح پڑھوں گا۔ تب کندر نے کہا کہ بوڑھے اگر 1000 درہم تیرے کام کے نہیں تو مجھے دے۔ عمرو نے اسی وقت 1000 درہم کو اٹھا کر اس پر ایسا پھینکا کہ کندر کا منہ پکارنے لگا اور ساری مجلس ہنسی۔ تب کندر نے شرمندہ ہو کر کہا کہ اے بوڑھے ذرا صبر کر، جب تو دربار سے باہر نکلے گا تو تجھے سمجھوں گا اور چاشنی دکھاؤں گا۔ تب فتح ہوش نے کہا کہ اے سعد شامی یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ امیر نے کہا کہ مردان غیب کے مردوں میں سے ہے۔ تب کندر نے کہا کہ وہ مسخرہ کہاں گیا، میں اسے سمجھوں گا کہ اس مجاور کو کیوں لایا ہے۔ غرض دانش مند نکاح پڑھا کر باہر گیا اور قاضیانہ لباس دور کر کے عمرو عیاری کے لباس میں مجلس میں کودے اور کندر کے سر پر رکھ کر پاؤں اوپر کو کر کے عیاری کا ہاتھ دکھایا اور مجلس ہنستے ہنستے بے ہوش ہوئی، اور فتح ہوش عمرو کے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تعریف کرنے لگے، اور اس کے امیروں نے کہا کہ عجیب آدمی ہماری مجلس میں آیا ہے۔ بعد اس کے شراب کے پیالے بھرنے لگے، تب عمرو مجلس میں ناچنے لگے۔ تب کندر نے کہا کہ سعد شامی یہ مسخرہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا گانا بجانا انسان کا کہاں ہے۔ پھر کتنے روز بے دستور گزر گئے۔ تب امیر نے عمرو کو فرمایا کہ تو لشکر میں جا اور میں بھی چند روز میں آتا ہوں۔ تب عمرو امیر سے ودا ہوئے اور امیر یہاں رابعہ پلاس سے عیش میں رہے۔ خدا کی قدرت کاملہ سے رابعہ حاملہ ہوئی۔ تب امیر نے فرمایا کہ اے رابعہ تمہارے فرزند تولد ہوگا تو میں دیکھ کر جاؤں گا۔ تب رابعہ بولی کہ اے امیر البتہ اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے گا، کیونکہ میں عنایت خدا کی بہت منتظر تھی اور تمہارے فراق میں پلاس پہنتی تھی۔ اس صبر کے عوض خدا تعالیٰ نے مجھ کو فرزند عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔